والے وقت میں بتلایا. یہ دیکھیں یہ پچھلی قوموں کے اوپر یہ تمام سب رحمتیں برکتیں یہ تمام سب عرفان یہ تمام سب ہو چکی ہیں. پچھلی امتوں پر اللہ رب العزت نے یہ تمام سب کر دیا ہے میرے بھائیوں بنی اسرائیل کے ساتھ. رہے ہیں من غش فلیس منا، جس آدمی نے دھوکہ دہی کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور اگر تجارت ایمانداری سے ہو، تجارت دیانتداری اور امانتداری سے ہو تو یہ بڑا ہی مقدس پیشہ ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار کردہ یہ تو آپ کا مسنون پیشہ ہے. اور قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے تاجروں کی بڑی تعریفیں کی ہیں. سورہ مزمل پڑھ کر دیکھیں، تاجروں کا مجاہدین فی سبیل اللہ کے ساتھ ذکر فرمایا. کہاں کچھ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہے ہیں، کچھ لوگ اللہ کی زمین پر نکلے ہوئے ہیں، روزی کمانے کے لیے کام کر رہے ہیں. وہ مجاہد فی سبیل اللہ، یہ تاجر ہے ضارب فی سبیل اللہ. اگر امانتداری سے، ایمانداری سے، نیک دلی نیک نیتی سے تجارت کی جائے تو یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ. تجارت کے دوران ایسے موقع آتے ہیں آدمی کا نفس، آدمی کے سر میں سوار شیطان کہتا ہے کہ یہاں یہ کر جاؤ، دو گنا منافع کماؤ. اگر کسی نے اپنے نفس کے ساتھ جہاد کیا، کہا نہیں مجھے اسلامی اصولوں کے خلاف تجارت میں قدم نہیں رکھنا، گویا کہ وہ مجاہدین فی سبیل اللہ میں سے. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی صادق امانتدار تاجر ہے تو اس کی بڑی تعریفیں فرمائی. سنن ترمذی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، سند کے اعتبار سے اس پر کلام کیا گیا ہے لیکن اس کی بعض دیگر اسناد کو شامل کر کے محدثین نے اسے حسن درجہ کی حدیث قرار دیا ہے. التاجر الامین الصدوق، امانتدار اور راست گو سچا تاجر مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. اگر تاجر امانت دار ہے، تاجر امین ہے، تاجر سچا ہے، راست باز ہے، تو اس تاجر کو اللہ رب العزت قیامت کے دن کن لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا؟ مع النبیین، اس کا ساتھ نبیوں کے ساتھ ہوگا، اس کی رفاقت صالحین کے ساتھ ہوگی، اس کی رفاقت شہداء کے ساتھ ہوگی. کتنا بڑا مقام ہے. لیکن بنیادی شرط کیا ہے کہ وہ تاجر امین ہو، امانتدار ہو، سچا ہو، سچ کہنے والا ہو. یہ نہ کہے اللہ کی قسم میری تو خرید ہی یہ اتنی ہے. آپ دکانوں میں جا کر دیکھیں، ہمارے دکاندار بھائی ناراض نہ ہونا، دکانوں میں جائیں کہیں کہ یہ کپڑا چاہیے، وہ کہتا ہے کہ میں 10 ریال میٹر دوں گا. آپ کہیے یار تھوڑا کم کر لو، کہے گا اللہ کی قسم 9.10 تو میری خرید ہے، میں تو آپ کو 10 ریال دے رہا ہوں. یہ صادق تاجر نہیں ہے. دھوکہ دہی اور کذب بیانی سے کام لینے والا تاجر وہ یہ مقام، یہ درجہ نہیں پا سکتا. اور دھوکہ دہی نہ ہو اور ناپ تول میں کمی بیشی نہ کرے. تاجر ہیں تو ناپ تول کا صحیح ہو. ہمارے یہاں کوئی چیز لینی ہو تو ناپ اور، دینی ہو تو ناپ اور، پیمانہ ہی بدل دیتے ہیں. حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم میں یہ بات پائی جاتی تھی، ان میں ناپ تول کی کمی بیشی کا رواج کیا، ناپ تول کی کمی بیشی کا عیب اور یہ گناہ بہت بڑھ گیا. اللہ رب العزت نے سب کو برباد کر دیا اس حد تک فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ كَأَن لَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ہم نے ان کے گھروں کو یوں برباد کیا گویا کہ وہ یہاں کبھی بسے ہی نہیں تھے. کام کیا کرتے تھے؟ صرف ناپ اور تول میں کمی بیشی. یہ بیماری ہمارے یہاں بہت پائی جاتی ہے. کپڑے والے سے کپڑا لو، اسے بڑی منت سماجت سے کہو بھائی کپڑا ہم نے بڑی دور بھیجنا ہے، اگر کم نکلا تو سوٹ نہیں بنے گا، وہاں لوگ تمہیں گالیاں دیں گے. کوئی پرواہ نہیں کرتا. بڑے قد کا آدمی ہے، 6.5 میٹر کپڑا خرید لیں، گھر میں جا کے اس کو نئے سرے سے ناپ کر دیکھ لیں. بڑی مہربانی ہے اس کی اگر 6 میٹر نکل آئے تو. آدھا میٹر 2-4 سوٹوں میں ایسے نکال کے لے جاتے.
ناپ تول میں کمی بیشی کے ساتھ ساتھ جال سازی ہمارے تاجروں، چھوٹے چھوٹے دکانداروں، ریڑی فروشوں میں۔ یہاں کا تو ماحول الحمدللہ ہر اعتبار سے ہی بڑا اچھا ہے۔ ہمارے پاک ہند کے بازاروں میں آپ انگور خریدنے چلے جائیں، بازار میں جائیں، کسی ریڑی والے سے، دکان والے سے انگور لیں، یقین مانے کہ تجربہ سے گزری ہوئی بات ہے، تیز اتنے کہ آنکھ سے سرما چرا لے۔ آپ نے دل میں نیت رکھی ہوئی ہے کہ میں آج اس کو گندے دانے نہیں ڈالنے دوں گا، گھر میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ پہلے کی نسبت بھی آج زیادہ ہے۔ انگور خریدے 2 کلو 3 کلو، آپ نے بڑی آنکھ ٹکا کے رکھی ہوئی ہے کہ آج میں اس کو کوئی چیز اس میں غلط نہیں ڈالوں گا، تو پتہ چلتا ہے کہ جب نیچے سے وہ اپنا لفافہ، کاغذ کا لفافہ نیچے سے اٹھاتا ہے، اس نے پہلے لفافے نیچے تیار رکھے ہوتے ہیں جن میں باردانہ، گرے ہوئے، ٹوٹے ہوئے، پھٹے ہوئے دانے ڈالے ہوئے، اوپر وہ لایا، اوپر گچھا ڈالا، 2-3 صاف ستھرے گچھے رکھ دیے۔ آپ بڑے خوش ہیں، گھر جا کے دیکھے تماشا کے نیچے سے کیا نکل رہا ہے۔ ان طریقوں سے جو پیسہ کمائیں گے وہ حلال کیسے ہوگا؟ اور اس قسم کی روزی کھا کر جو بچے تربیت پائیں گے، پروان چڑھیں گے، ان میں خیر کہاں سے آئے گا؟ اسی قسم کے لوگ ساری عمر حرام کی کمائی کرتے ہوئے، ساری عمر ناپ تول میں کمی بیشی کرتے ہوئے، اور عجیب یہ ہے کہ اس قسم کے لوگ مسجدوں کے پاس ریڑھی لگی ہوئی ہے، انہیں پتا ہے کہ لوگ نماز پڑھتے ہیں، نکلتے ہوئے کچھ نہ کچھ خرید کے لے کے جائیں گے، مسجد کے ساتھ لڑی ہے، بیچ رہا ہے، 5 اذانیں اس کو وہاں مسجد کے دروازے پر سننے کو ملتی ہیں، لیکن اس کو مسجد کے اندر جانا کبھی نصیب نہیں ہوا۔ ظہر کی نماز، عصر کی نماز، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، فجر کے وقت یہ گھر میں سویا ہوا تھا۔ ہر روز 4 اذانیں سنی، چاروں اذانوں کو ادھر سے سنا، ادھر سے نکالا، مسجد میں نہیں گیا، بالآخر موت تو آ ہی جائے گی۔ موت آئی، پڑا ہوا ہے، گھر والوں کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کرے ہمارا یہ مرنے والا اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دے، کیونکہ ہم نے یہ سن رکھا ہے من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جس کی زندگی کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہو جائے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ ہم اس کو آہستہ 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 کہہ رہے ہیں، جو باقاعدہ رونما ہو چکے، جو واقع میں گزر چکے ہیں، لا الہ الا اللہ کی بجائے اس کی زبان پر مرتے مرتے آنا ہے، آنے کے 2 آنے کے 4، آنے کے 2 آنے کے 4۔ جو ساری عمر ریڑھی پر وہ ایک رٹ لگائے ہوئے ہے، کوئی چھوٹی چھوٹی چیزیں بیچنے والا، وہ ساری عمر آنے کے 2 آنے کے 4، آنے والوں کو جانے والوں کو دیکھتے ہوئے زور سے آوازیں لگاتا ہے، مرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی جگہ آنے کے 2 آنے کے 4 شروع ہے۔ اگر ہم نے اپنی کمائی کے سلسلہ میں لاپرواہی کی تو مرتے ہوئے یہی نکلے گا۔ اگر کمائی حلال کی نہیں تو کوئی عبادت قبول نہیں، کمائی حلال کی نہیں کوئی دعا قبول نہیں۔ آج کے مجبور